اہل بیت ہوں، میرا بکرا بھی اہل بیت۔ اب بکرا تو قیامت تک اہل بیت اس لیے نہیں بن سکتا کہ ایوب گورنمنٹ نے بھی اعلان کر دیا تھا بکرا نہ رکھو، یہ باغ کا دشمن ہے۔ توجہ ہے نا میرے محترم سامعین؟ تو نام لیا جاتا ہے تعارف میں مرکز کا، تو اللہ نے نام لیا ہم فاطمہ۔ اب فاطمہ کی عظمت کو یہیں پہچانے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں۔ اگر ایک خاتون سے تعارف ہو تو حیا کی ضمیر آتی ہے، اللہ کو کہنا چاہیے تھا حیا فاطمہ، مگر کہا نہیں ہم فاطمہ۔ یہ ہم تو جمع مذکر کے لیے آتی ہے، اللہ بتلانا چاہتا ہے کہ فاطمہ کی عظمت پہچانو، جب یہ سب اکٹھے ہو جائیں تو مل کے بنتی ہے ایک فاطمہ۔ توجہ ہے نا صاحبان؟ اور سائنس اور فلسفے کا قانون یہ ہے، جب مرکز ہلتا ہے تو اس سے وابستہ ہر شے ہل جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب جب مرکز اہل بیت سیدہ آئیں رسول ہلے پھر کھڑے ہو گئے، کیونکہ مرکز آ رہا تھا۔ اور یہ نہیں کہ جب پیدل چل کے آئی تو کھڑے ہوئے، 2-2.5 سال کی تھی، گھٹنیوں چل کے آئی تو کھڑے ہو گئے، 5-10 سال کی ہوئی پیدل آئی تو کھڑے ہو گئے۔ بیماری کے عالم میں نقاہت اور کمزوری تھی، لیکن حجرے میں آئی تو کوہنیوں کی ٹیک لے کر کھڑے ہو گئے۔ اب زیادہ تو میں پڑھ سکتا نہیں، صرف اتنا پوچھتا ہوں کہ جس مرکز اہل بیت کا رسول جیسے عالمین کے سردار نے زندگی بھر کھڑے ہو کے استقبال کیا ہو، کیا اس کے دل میں نہیں بیٹھ جائے گی اب میں جہاں جاؤں گی میرا اسی طرح استقبال ہے، میں جہاں جاؤں گی اسی طرح عزت ہوگی؟ یہی سوچ کے ایک جگہ چلی گئی، مگر جسے آتے ہی دیکھ کر رسول کھڑے ہو کے بٹھا دیتے تھے، 4 گھنٹے کھڑی رہی۔ کسی کی زبان سے نہ نکلا تھک گئی ہوگی بیٹھ جاؤ، چلو کوئی کہہ دیتا آپ کیوں آئیں، ہم آپ کے در پہ آ جاتے، مگر رحمت کی بیٹی تھی، طبیعت میں نہ غصہ آیا نہ جلال، بڑے اطمینان سے کہہ رہی تھی میرے باپ کے دوستو مجھے پہچانو، میں فاطمہ، تم جانتے ہو میرا باپ مجھ سے کتنی محبت کرتا، میں تم سے نہ حکومت مانگتی ہوں نہ دولت، میرے بچوں کا واحد گزارا یہ زمین کا ٹکڑا ہے، مجھے واگزار کر دو۔ کیا جواب ملا؟ جو بھی ملا سن کے گھر آ گئی۔ گھر کے دروازے پہ کھڑی تھی چھوٹی فاطمہ، اس نے بسم اللہ کہہ کے ماں کا استقبال کیا اور صرف اتنا پوچھا، اماں دربار میں کیا گزری؟ بیٹی کا سر چوم کے ایک فقرہ کہا کہ بیٹا جو حالت آج میں نے دیکھی ہے، اگر یہی حالت رہی تیری چادر کی خیر نہیں۔ وہ تھی رسول کی بیٹی، چھوٹی تھی علی کی بیٹی، اس میں اپنے باپ کی جھلک، اس میں اپنے باپ کی جھلک، یہ چلتی تھی تو نبی لگتی تھی، وہ بولتی تھی تو علی لگتی تھی۔
ایک میں رحمت، ایک میں جلال، ایک میں جمال، کوئی شے دونوں میں اکٹھی نہ ہوئی مگر اسے حادثہ کہوں یا انقلاب، کہ ایک شے دونوں میں جمع ہو گئی کہ دونوں کو دربار جانا پڑا۔ نبی کی بیٹی کو بھی، علی کی بیٹی کو، مگر دونوں کے دربار جانے میں بڑا فرق تھا۔ نبی کی بیٹی گھر کے ساتھ مسجد تھی، مسجد میں دربار تھا، اور جب علی کی بیٹی گئی کیا گھر کے ساتھ کھڑی تھی؟ بولو، کیا گھر میں اور پردیس میں کوئی فرق نہیں ہوتا؟ اور میں اپنی بہنوں کے لیے ایک فقرہ کہوں، جب ماں گئی پہلے دربار گئی، بعد میں زخمی ہوئی، اور بیٹی پہلے زخمی ہوئی پھر دربار۔ اور میرے عزیزو، میرے بزرگ کہہ رہے ہیں اتنی زخمی ہوئی کہ شام غریباں کے بعد سر کا مسح بھی نہ کر سکے۔ دیکھو عزیزو، ان کے فرمان پر ایک بات میری بھی سن لو، جب اذان ہوتی ہے نا تو دیہات کی ان پڑھ عورتیں بھی سر پہ چادر رکھ لیں۔ ایسا ہے یہ نہیں؟ یہ کس نے درس دیا؟ جس نے شام کے بازار میں بغیر چادر کے 15 اذانیں سنی اور کہتی رہی چادر 2 اذان آ رہی ہے۔ یہ کون چادر مانگ رہی ہے؟ جب گھر میں چلتی تھی تو علی اپنی اماں اپنی چادر اس کے پیروں کے نیچے بچھا دیتے تھے تاکہ بیٹی کو زمین سخت نہ لگے۔ ہمیں درد اس بات کا ہے کہ اسی کو 9 میل پیدل چلا دیا۔ 9 میل پیدل۔ یہ سب پڑھے لکھے بزرگ بیٹھے ہیں، مجھے کتابوں میں پڑھ کے بتائیں، جو 9 میل چلائی گئی، سر پہ تو چادر نہیں تھی، کیا پاؤں میں جوتیاں تھیں؟ پہاڑ کی پتھریلی زمین پر کیسے 9 میل چلی ہوگی؟ مگر کیا عظمت ہے اس خاتون کی کہ زخمی قدموں کے ساتھ جب دربار میں آئی اور زبان مبارک سے نکلا بسم اللہ الرحمن الرحیم، پورا دربار بے ساختہ علی کا جلال سن کے تعظیماً کھڑا ہوا۔ نبی اکرم کے ایک صحابی بیٹھے تھے، ایسے صحابیوں پر تو ہماری جانیں بھی قربان ہیں۔ نابینا تھے، آنکھوں سے نظر نہیں آتا تھا، ساتھ والے سے کہتے ہیں یہ دربار میں علی بول رہے ہیں، یہ تو علی ہیں۔ اس نے کہا علی نہیں پھر کون ہے؟ کہ بنت علی۔ سر پیٹ کے کہتا ہے کہ ہاں علی کی بیٹی اور لفنگے کا دربار کیسے آئی ہے؟ ساتھ والا کہتا آئی نہیں، لائی گئی ہے۔ کہتا ہے لائی گئی ہے؟ ساتھ والا کہتا ہے شکر کر تیری آنکھیں نہیں ہیں، وہ تو ننگے سر بھی ہے، اس کے تو ہاتھ بھی گردن سے بندھے ہوئے ہیں۔
वहीं से कहता है मैं तेरे नाना का सहाबी हूं, घबरा न जाना, मैं तेरी मदद के लिए आ रहा हूं। और जैसे ही उसने ऐलान किया ना कि तू रसूल की बेटी है, मैं तेरी मदद के लिए आ रहा हूं, अचानक दरबार का पर्दा उठा। एक सफेद सर वाली औरत पीटती हुई दरबार में आ गई। यजीद ने घबरा के देखा तो उसकी अपनी बीवी थी हिंद। अबा उतार के बीवी पे फेंकी, कहा क्यों मर्दों में आ गई, वापस जाओ। उसने यजीद को धक्का दिया और कहा बेगैरत, बीवी के पर्दे का ख्याल है और जिसकी माँ का जनाजा रात के अंधेरे में उठा था, बड़े दरबार में फरियाद कर रही है, कोई सर पे चादर रखने वाला भी नहीं है। अच्छा भाई, मैं एक सैयद की हैसियत से आपका शुक्रगुजार हूं। सैयद जब रोता है अपने लहू को रोता है, गैर सैयद हमारा मोहसिन बन के रोता। अल्लाह आपके घरों में हिजाब बरकरार रखे, आपकी इबादत को कबूल फरमाए, बीमारों को शफाए कामिला नसीब हो, बे औलादों की झोलियाँ आबाद कर, और जो औलाद नरीना के मुतमन्नी हैं उनको फूल जैसे आज़ादार बेटे अता करें। अच्छा भाइयों, मैं बहुत कमज़ोर हो गया हूँ, आप दुआ करेंगे, ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। खुदा हाफ़िज़। सरकार